بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کے بعد جو 10 محرم 61 ہجری کو واقع ہوئی، ان کے اہل بیت کو شام لے جایا گیا۔ یہ سفر انتہائی صبر و استقامت اور مصائب سے بھرا ہوا تھا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا تو ان کے اہل بیت، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے، کو قیدی بنا لیا گیا۔ اس قافلے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور دیگر معصوم بچے شامل تھے۔ ان قیدیوں کو بے حرمت کر کے کوفہ کی طرف روانہ کیا گیا۔ کوفہ پہنچنے پر انہیں ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ یہاں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بہت شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا اور ابن زیاد کے ظلم و ستم کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ابن زیاد نے اہل بیت کے ساتھ سخت رویہ اپنایا اور ان کی توہین کی۔ کوفہ سے قیدیوں کو دمشق کی طرف روانہ کیا گیا۔ یہ سفر طویل اور انتہائی مشکل ترین تھا۔ راستے میں قیدیوں کو بھوکا پیاسا رکھا گیا اور انہیں مختلف اذیتیں دی گئیں۔ شام پہنچنے پر انہیں یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ یزید نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو اپنے سامنے رکھ کر فتح کی خوشی منائی۔ یہاں بھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے بڑی شجاعت سے یزید کے سامنے حق و باطل کی بات کی اور اپنے موقف کو بیان کیا۔ یزید کے دربار میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ آج بھی تاریخ کا حصہ ہے، جس میں انہوں نے یزید کی ظلمانہ حکومت کے خلاف آواز اٹھائی۔ کچھ عرصے کے بعد اہل بیت کو مدینہ منورہ واپس جانے کی اجازت دی گئی۔ یہ واپسی کا سفر بھی مشکلات اور مصائب سے بھرا ہوا تھا، مگر اس بار وہ زیادہ مضبوطی اور استقامت کے ساتھ واپس لوٹے۔ کربلا سے شام اور پھر مدینہ واپسی کا یہ سفر اہل بیت کے لیے ایک عظیم آزمائش تھا، جس نے رہتی دنیا تک صبر و استقامت اور حق اور انصاف کی خاطر قربانی کی عظیم مثال قائم کی۔ شام کے زندان میں اہل بیت نے انتہائی مشکل حالات کا سامنا کیا۔ یہاں پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے صبر و تحمل اور شجاعت سے خاندان کو سہارا دیا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے قید کے دوران بھی دعا و عبادت کو جاری رکھا اور قیدیوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہے۔ یہ قید خانہ تاریک اور تنگ تھا، جہاں کھانے پینے کی اشیاء بھی محدود مقدار میں دی جاتی تھی اور قیدیوں پہ بہت سارا ظلم کیا جاتا تھا۔ ایک واقعے کے مطابق بیان کیا جاتا ہے کہ شام کے قید خانے میں ایک رات حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب میں اپنے والد حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، جو ان کے لیے تسلی اور حوصلہ افزائی کا باعث بنا۔ اسی دوران ایک ننھے بچے حضرت سکینہ علیہ السلام کی شہادت بھی ہوئی، جس نے اہل بیت کے غم و اندوہ کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ شام کی عوام، جو یزید کی پروپیگنڈا سے متاثر تھی، اہل بیت کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی تقاریر اور بیانات نے لوگوں کے دلوں میں ہمدردی اور احترام پیدا کیا۔
ان بیانات نے یزید کی حکومت کی ظلم و بربریت کو بے نقاب کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شجاعت اور تقریروں کا اثر یزید پر بھی پڑا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے ظلم و ستم کا پردہ فاش ہو چکا ہے اور اس کی حکومت خطرے میں ہے۔ اس نے اہل بیت کو قید سے رہا کرنے اور انہیں مدینہ منورہ واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ مدینہ منورہ کی طرف واپسی کے سفر کے دوران یزید نے اہل بیت کے ساتھ کچھ نرمی برتی اور ان کے لیے سہولیات فراہم کی، مگر اس کے باوجود اہل بیت کے دلوں میں کربلا اور شام کے واقعات کی یادیں تازہ تھیں۔ دمشق سے مدینہ منورہ کا سفر بھی ایک طویل اور مشکل ترین سفر تھا۔ اس دوران اہل بیت نے راستے میں موجود لوگوں کو کربلا کے واقعات اور یزید کی حکومت کے ظلم و ستم و جبر کے بارے میں آگاہ کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ہر مقام پر حق و انصاف کی حمایت میں آواز اٹھائی اور لوگوں کو یزید کے خلاف بیدار کیا۔ مدینہ منورہ پہنچنے پر اہل بیت کا استقبال ان کے خاندان اور مدینہ منورہ کے لوگوں نے کیا۔ یہاں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے کربلا کے واقعات اور شام میں گزرے حالات کو بیان کیا۔ مدینہ منورہ کی عوام نے ان کے صبر و استقامت کو سراہا اور ان کے ساتھ اظہار ہمدردی اور محبت کیا۔ کربلا سے شام اور پھر مدینہ منورہ واپسی کا یہ سفر اسلامی تاریخ کا ایک اہم اور یادگار حصہ ہے۔ اس سفر نے ظلم و بربریت کے خلاف حق و انصاف کی آواز کو بلند کیا اور رہتی دنیا تک لوگوں کو صبر و استقامت اور حق و انصاف کی حمایت کا درس دیا اور دیتی رہے گی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شجاعت اور قربانی کی مثالیں آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔